بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ بہت ہی الگ ہے اور بہت ہی انشاءاللہ مزیدار ہے۔ آپ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھیں گے اس کے اندر، جو کہ ہے بیسکلی جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا۔ ٹھیک ہے، تاکید پیدا کرنا۔ تاکید پیدا کرنے سے مراد یہ ہے اس کو بیسکلی ایمفیسائز کرنا، اس کے اندر زور ڈالنا ہے۔ اور ابھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے انشاءاللہ یہ جملہ اس میں بات آ سکتی ہے۔ بہت سمپل ہے انشاءاللہ، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ جھٹ سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ اس کنسیپٹ کو۔ اور جہاں جہاں قرآن مجید میں آئے گا آپ فوراً سے پہچان جائیں گے کہ یہاں پر زور پیدا کیا جا رہا ہے، یہاں پہ ایمفیسائز ہو رہا ہے، یہاں پہ تاکید ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں سمپل وہی جملہ لیتا ہوں جو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں زیدن، ٹھیک ہے، زیدن صالح، سمپل، ٹھیک ہے، زیدن صالح کہ زید نیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور صالح ہونا اس کی خبر ہے۔ یہ تو آپ کو انشاءاللہ حفظ ہو گیا ہوگا، صحیح ہے انشاءاللہ۔ اگر میں نے یہ کہنا ہو کہ بے شک زید صالح ہے، یا واقعی زید صالح ہے، نیک ہے، یا یقیناً زید نیک ہے، تو یہ جو میں نے تین الفاظ بتائے، یقیناً، بے شک، ٹھیک ہے، یا پھر واقعی، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ الفاظ جو ہیں ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں تاکہ ہم اس بات کے اندر زور پیدا کر سکیں، ایمفیسائز کر سکیں، یار یہ واقعی میں وہ نیک ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک کہنا کہ زید نیک ہے اور یہ کہنا کہ یار یقیناً وہ نیک ہے، یا بے شک وہ نیک ہے، یا واقعی وہ نیک ہے، اس میں فرق ہے۔ یہ یقیناً، بے شک اور واقعی کی ایکول جو ہمارے پاس عربی میں کلمہ ہے وہ ہے بیسکلی انا۔ ٹھیک ہے، آپ نے بہت ساروں نے اس کو دیکھا بھی ہوگا، انا۔ ٹھیک ہے، انا کا مطلب ہوتا ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں بے شک، ٹھیک ہے، ایک یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یقیناً، یا پھر ایک آپ کہہ سکتے ہیں واقعی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تینوں مطلب، یعنی تینوں کے تینوں مطلب کا معنی بھی تقریباً ایک ہی ہے، جو کہ ایمفیسائز کر رہے ہیں، زور پیدا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں نے یہ کہنا ہے کہ زید جو ہے نیک ہے، تو اب میں اس کو کہاں یوز کروں گا؟ سب سے پہلی بات، اس کو ہم یوز کریں گے مبتدا سے پہلے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم آخر میں نہیں یوز کریں گے، بلکہ ہم اس کو کریں گے شروع میں یوز، کیونکہ یہ جو آپ کے حروف ہیں یہ شروع میں آتے ہیں۔ یہ آ گیا انا۔ انا کا مطلب ہوا بے شک۔ اب اس انا کا نا بیسکلی جملہ اسمیہ کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، افیکٹ سے مراد یہ ہے کہ اعراب کے لحاظ سے نا کچھ چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہیں کہ جو آپ کا مبتدا ہوتا ہے نا، مبتدا اس انا کی وجہ سے اب وہ حالت رفع میں نہیں رہتا۔ مبتدا کی بیسکلی رول ہوتا ہے نا کہ وہ رفع میں ہو اور خبر بھی رفع میں ہو، یہ دونوں رول ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن انا جب آ جاتا ہے تو جو مبتدا ہوتا ہے، خبر نہیں، صرف مبتدا جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ انا زیدن سے ہو جائے گا جی زیدن۔ جب دو زبر لگتے ہیں تو ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایک الف بھی آ جاتی ہے، تو یہ اس کا قاعدہ ہے۔ تو انا زیدن صالح، تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بے شک زید نیک ہے۔ دوبارہ میں کہتا ہوں کہ جب بھی انا جملے میں داخل ہوتا ہے تو اس کا جو مبتدا ہے وہ اب حالت رفع سے حالت نصب میں چلا جاتا ہے، خبر پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تھا اس کا افیکٹ ہوتا ہے تو وہ صرف مبتدا پہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو آپ پہلے یہ یاد کریں، پھر میں اگلی بات بتاتا ہوں۔ ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں اللہ غفور ہے، تو میں کہوں گا اللہ غفور۔ ٹھیک ہے، اللہ غفور۔ اب دیکھیں یہ مبتدا ہے، اللہ کا اسم جو ہے وہ مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں مبتدا آپ کو پتہ ہے اس کے دو رول، من کہ وہ رفع ہوتا ہے اور آپ کو معرفہ ہوتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا انشاءاللہ۔ اور خبر کے دو رول کہ وہ رفع ہوتا ہے، وہ بھی رفع ہوتا ہے لیکن وہ یوزلی نکرہ ہوتا ہے، یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو اب اگر میں یہاں پہ اب اللہ غفور کا مطلب اللہ غفور ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی آپ کو پتہ ہے۔ اگر میں اس کے اندر یقیناً یعنی انا ڈالنا چاہوں تو جیسے کہ میں نے کہا وہ شروع میں آئے گا، تو ہم اس کے لیے جگہ بناتے ہیں یہاں پر، اور یہاں پر آ گیا انا۔ ٹھیک ہے، انا، تو وہی جو میں نے بات کہی کہ جب انا جملہ میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا افیکٹ مبتدا کے اوپر ہوتا ہے اور وہ اب
حالت رفع سے حالت نصب میں چلا جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو ملتا ہے ان اللہ، اللہ کے اسم کے اوپر جو ہے وہ نصب آ جاتی ہے، ان اللہ، اس انا کی وجہ سے. اب بیسکلی جو میں نے بات پہلے نہیں بتائی وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب انا جملے میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس جملے میں جو مبتدا ہے نا اس کو پھر مبتدا نہیں کہتے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ انا کا اسم ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں لکھ سکتے ہیں اسم انا، یعنی یہ انا کا اسم ہے. ٹھیک ہے، انا کا اسم ہے، اور جو خبر ہے ہم اس کو صرف خبر نہیں کہتے، ہم اس کو کہتے ہیں خبر انا، کہ یہ انا کی خبر ہے. دوبارہ میں کہتا ہوں یہی بات کہ جب بھی جملے میں انا استعمال ہو جاتا ہے تو جو مبتدا ہے ہوتا وہ مبتدا ہی ہے، لیکن پھر جیسے کہ اس میں تبدیلی ایک تو یہ آتی ہے نا، حالت نصب میں چلا جاتا ہے مبتدا، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس کو مبتدا مزید نہیں کہتے بلکہ ہم کہتے ہیں یہ اسم تھا انا کا جو کہ حالت نصب میں گیا، اور خبر کو ہم کہتے ہیں یہ خبر ہے انا کی. تو عربی میں آپ کو گرامر کی کتابوں میں ملے گا اسم انا و خبر انا. اردو میں آپ کہہ لیں انا کا اسم اور انا کی خبر. تو انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ مبتدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور انا کی خبر جو ہے وہ ہمیشہ خبر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے واضح ہے. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو انا کے بارے میں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اچھا، یہ تو ہو گئے سمپل جملے. اب ذرا میں اس کے اندر انشاءاللہ تھوڑا سا ایڈوانس جملے لے کے آتا ہوں. اچھا، میں ایک جملہ بناتا ہوں جس کے اندر آپ کا مبتدا جو ہے وہ مرکب توصیفی ہے. میں کہتا ہوں الولد، ٹھیک ہے، الولد الطویل، الولد الطویل مجتہد. ٹھیک ہے، مجتہد. اب الولد آپ کا بیسکلی کیا ہے؟ موصوف ہے. طویل یعنی لمبا ہونا اس کی صفت ہے. یہ موصوف اور صفت دونوں ملا کر کیا بنا رہے ہیں؟ مبتدا بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور مجتہد اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. الولد الطویل ملا کے پڑھیں گے تو الولد الطویل، ٹھیک ہے، مجتہد کہ لمبا لڑکا جو ہے وہ محنتی ہے. مجتہد کہتے ہیں محنتی کو. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ میں انا ڈالوں گا تو لیٹ سے میں کہتا ہوں بے شک لمبا لڑکا، تو یہاں پہ دیکھیں سب سے شروع میں یہ آ گیا انا. اب جب کہ ہم نے کہا کہ یہ سارا مبتدا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اصل میں تو دیکھیے موصوف ہے نا، موصوف آپ کا جب جائے گا انا کی وجہ سے حالت نصب میں تو یہ بن جائے گا ان الولدہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ صفت موصوف کو ہر اعتبار سے فالو کرتی ہے، تو اس کو فالو کرتے ہوئے یہ بھی نصب میں چلا جائے گا. تو اگر میں اب اس کے یہاں اریز کر کے لکھوں تو یہ بن جائے گا انا الولد الطویلہ. ولدہ اس وجہ سے حالت نصب میں گیا کیونکہ وہ انا تھا، اور الطویلہ اس وجہ سے حالت نصب میں کیا کیونکہ وہ صفت تھا، اور صفت آپ کو پتہ ہے ہر اعتبار سے اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے، اس کے اوپر پیش ہو تو وہ پیش آتی ہے، زبر ہو تو زبر آتی ہے. تو یہ وجہ ہے ان الولد الطویلہ مجتہد. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ایگزامپل بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ، جس کے اندر میں مبتدا آپ کا مرکب اضافی بناتا ہوں انشاءاللہ. میں کہتا ہوں زید کا گھر بڑا ہے، تو اس کے لیے میں کہوں گا بیتو زیدن، بیت زیدن کبیرن. ٹھیک ہے، بیت زیدن کبیرن. اس کے اندر آپ کا یہ مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر آپ کا کیا بن گیا؟ مبتدا. اب مبتدا کے بارے میں دو چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک وہ رفع ہونا چاہیے اور ایک وہ معرفہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ تو عام بات ہے. اب رفع سے تو پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بیتو ہے. اچھا، مرکب اضافی میں نا آپ اصل جو ہے اس مضاف کو دیکھو گے. مضاف الیہ تو حالت جر میں ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے نا. تو مرکب اضافی میں اگر آپ اعراب کو دیکھو گے نا تو مضاف کا دیکھو. آپ دیکھیں مضاف پہ بیتو ہے، بیتا یا بیتی نہیں ہے، تو مطلب یہ رفع میں ہے. ٹھیک ہے، ایک تو بات کنفرم ہو گئی کہ رفع میں ہے. اب معرفہ، اب دیکھیں یہاں پہ البیتو تو نہیں لکھا نا، لیکن یہ دیکھیں بیت زیدن ہم نے معرفہ کی ایک قسم پڑھی تھی نا، مضاف الی المعرفہ، کہ کسی نکیرہ چیز کو ہم معرفہ کے ساتھ نسبت دے دیں تو وہ بھی معرفہ ہو جاتی ہے. تو یہ وہ والا معرفہ ہے، تو یہ معرفہ ہی ہے انشاءاللہ. آپ مجھے انشاءاللہ نیچے کمنٹس بتائیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں پلیز. اب یہاں پہ میں انا ڈالتا ہوں تو یہ دیکھیں انا، تو یہ فرق کس پہ پڑے گا؟ مضاف پر. تو یہ ہو جائے گا انا بیت زیدن. ٹھیک ہے، انا بیت زیدن کبیرن، کہ بے شک زید کا گھر بڑا ہے. آخری اگزامپل انشاءاللہ آخری مرکب میں لے لیتا ہوں جس کے اندر مرکب اشاری ہم استعمال کرتے ہیں. لیٹ سے میں کہتا ہوں یہ درس ھذا الدرس آسان ہے، تو یہ بنے گا سہل. ھذا الدرس سہل. اب اس میں ھذا آپ کا کیا ہے؟ اشارہ ہے. الدرس جو ہے وہ مشار الیہ ہے. آپ کی ماشاءاللہ دیکھیں ساری ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ریویژن ہو جاتی ہے.
اشارہ اور مشار الیہ مل کر آپ کا کیا بنا رہے ہیں؟ مبتدا، اور سہل ہونا اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں انا ڈالتا ہوں، لیٹ سے میں کہتا ہوں انا. ٹھیک ہو گیا. میں کلر چینج کر لیتا ہوں تاکہ نا واضح ہو جائے انشاءاللہ. میں کہتا ہوں انا. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں انا. اب انا دیکھیں، اب یہ بیسکلی مبتدا ہے. اب حاضہ تو مبنی ہے، ٹھیک ہے نا، حاضہ تو مبنی ہے. اب یہ تو رفع ہو، نصب ہو، جر ہو تو یہ تو حاضہ رہے گا. اب مشار الیہ جب کوئی اس کو فالو کرتا ہے، تب دیکھیں جب تک یہاں پہ یہ انا نہیں تھا نا تو یہ معرفہ کی جگہ تھی. تو جیسے صفت موصوف کو فالو کرتی، اسی طرح مشار الیہ بھی اشارے کو فالو کرتا ہے. تو ہم نے کہا تھا یہ حاضہ رفع والا حاضہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے یہاں پہ الدرس آیا ہوا ہے. اب انا کی وجہ سے میں اس کو صاف کرتا ہوں اور یہاں پہ انا دوبارہ ڈالتا ہوں. ٹھیک ہے. جب انا ہم نے ڈالا یہاں پر، تو اب یہ والا جو حاضہ ہے نا یہ حالت نصب میں چلا گیا. اب ہمیں بظاہر تو نہیں لگے گا کہ کیونکہ مبنی ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ جب یہ مبنی میں گیا تو یہاں پہ الدرسو کی بجائے یہ ورڈ نیکسٹ ورڈ تھا، یہاں الدرسو کی بجائے الدرسا آ جائے گا، کیونکہ وہ تو اس کو فالو کرتا ہے. انا حاض الدرس سہل. دوبارہ میں بات کہتا ہوں کہ جب تک انا نہیں تھا تو اشارہ جو ہے بیسکلی حاض الدرسو اس وجہ سے تھا کیونکہ حاضہ معرفہ اور مبنی تھا. اور یہ اس کا ہم کہیں گے جو اس کے اندر اعراب ہے نا وہ رفع والا اعراب ہے، کیونکہ حاضہ رفع نصب جر میں ایک جیسا ہی دکھتا ہے، تو ہم کہیں گے یہ رفع والا حاضہ ہے. مبنی کے بارے میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی، اور یہاں سے ہم نے اس کو کنفرم کیا تھا کیونکہ مشار الیہ اس کو فالو کرتا ہے. تو یہاں پہ الدرسو تھا، وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ مبنی میں جو ہے وہ رفع تھی. تو جیسے ہی وہ انا آیا تو یہ مبنی میں نصب میں چلا گیا، اور ظاہر یہاں پہ ہو گیا کہ یہاں پہ الدرسا آ گیا. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ بات کلیئر ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہاں تک تو کلیئر ہوگا. اب میں بیسکلی آپ کو مبتدا جو ہے وہ مثنیٰ یا جمع یا آپ کی ضمیر لے کے آتا ہوں. میں ایک جملہ کہتا ہوں الرجلانی صالحانی. ٹھیک ہے، الرجلانی صالحانی، کہ دو آدمی نیک ہیں. اب یہاں پہ جب انا داخل ہوگا، انا، تو اب یہ الرجلانی ہے نا، تو اب دیکھیں یہ حالت رفع ہے اس کی، تو اس کی حالت نصب کیا ہو جائے گی؟ الرجلینی. ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ آنی آواز حالت نصب ہوتی رفع ہوتی ہے، عینی آواز جو ہے حالت نصب اور جر ہوتی ہیں. تو الرجلینی، تو یہ ویسے صحیح میں آ جائے گا الرجلینی صالحانی. تو یہ اب کیا ہے؟ ہم کہیں گے یہ اسم انا ہے اور یہ خبر انا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ایک اہم بات دیکھیں، مثنیٰ میں آنی آواز رفع ہوتی ہے، عینی اور عینی آواز جو ہے وہ نصب اور جر کی ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم کہیں گے یہ نصب ہے. کیوں نصب ہے؟ کیونکہ انا جو ہے نا وہ جو اسم ہے اس کو حالت نصب میں لے کے جاتا ہے، تو اس وجہ سے نصب ہے. میں جمع کو لے کے آتا ہوں. معلم جو ہے نا، المعلمون، سمپل ہے انشاءاللہ، آپ نے بس غور کرنا ہے. المعلمون مجتہدون، کہ جو معلم ہیں وہ نیک محنتی ہیں. معلم جو ہیں وہ محنتی ہیں. اب میں یہاں پہ انا لگاتا ہوں، انا. ٹھیک ہے، انا. تو اب یہ مبتدا ہے، تو یہ معلمون حالت رفع تھی. اب آپ مجھے بتائیں حالت نصب کیا ہوگی؟ یہ ہو جائے گی المعلمین. ٹھیک ہے، المعلمین. اب یہ مجتہدون رہے گا کیونکہ خبر کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. مجتہدون صحیح ہو گیا انشاءاللہ. ان المعلمین، یہی وجہ ہے کہ انا کے بعد جو آپ کو اسم جو ہے وہ حالت نصب میں ملتا ہے، اب وہ جمع ہو، مثنیٰ ہو یا واحد ہو. اچھا جی، یہاں تک آئی ہوپ کہ انشاءاللہ کلیئر ہوگا. اب بیسکلی میں آپ کو بتاتا ہوں جب مبتدا کوئی ضمیر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کہ اگر میں کہہ دوں ہوا صادقن، سوری اس کو میں ٹھیک کر لیتا ہوں دوبارہ سے، ہوا صادقن، ٹھیک ہے نا، وہ سچا ہے. یہ ہم نے اگزامپل کی تھی شروع میں انشاءاللہ، اب آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ. اب سب کے فرض کریں میں نے یہاں پہ انا ڈالا ہے، انا، تو اب کیا ہوگا انشاءاللہ یہاں پہ. اب یہ ہوا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ضمیر ہے حالت رفع کی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ریویژن ہو رہی ہے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما، انتم انتی، انتم انتن، انا اور نحنو. اب یہ ہمیں بیسکلی یہاں پہ نصب چاہیے نا، تو نصب ہم نے پڑھا کہ اٹیچڈ ہو ہما ہم ہوتا ہے، تو ہوا کے بجائے اٹیچڈ ہو آ جائے گا. اٹیچ کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے ورڈ کے ساتھ وہ اٹیچ ہو، تو یہ بن جائے گا بیسکلی انا ہو. ٹھیک ہے، میں دوبارہ بتاتا ہوں. یہ ہوا تھا، ہوا کی حالت نصب اور جر ہوتی ہے اٹیچڈ ہو. اٹیچ سے مراد ہے کہ پچھلا جو ورڈ ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ ہو جائے گا انا ہو. کبھی بھی آپ کو انا کے بعد ہوا نہیں ملے گا. انا ہو صادقن. ٹھیک ہے، اگر وہ ہیا تھا
تو وہ ہو جائے گا انہا، میں یہاں لکھ دیتا ہوں صادقن، ٹھیک ہے. اگر وہ ہیا تھا تو ہو جائے گا انہا، انہا، ٹھیک ہے. لیٹ سے وہ تھا انتا صادقن، یہ جملہ انتا صادقن، آپ سچے ہو نا. اب آپ کو پتہ ہے یہ انتا حالت رفع والا ہے. انا جب آئے گا تو یہاں پہ ہمیں نصب والا چاہیے، تو یہ آتا ہے اٹیچ کا، تو اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا انا کا. کبھی بھی انا کے بعد انتا نہیں بلکہ کا آ جاتا ہے، انا کا صادقن، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہے انا مسلمن، لیٹ سے میں کہتا ہوں انا مسلمن، میں مسلمان ہوں. اب انا ایک ضمیر ہے اور انا حالت رفع والی ہے. جب یہاں پہ انا میں داخل کروں گا تو یہاں پہ اب دو سچویشنز بن جائیں گی. یا تو یہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا اٹیچ یا آتا ہے، تو یہ بن جائے گا انی، ٹھیک ہے، انی، کیونکہ جو اس کی حالت نصب اور جر ہے وہ اٹیچ یا ہے، تو انا پلس یا انی، یا پھر بعض اوقات آپ دیکھیں گے اننی، یہ دونوں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اننی مسلمن یا انی مسلمن. اس کے حوالے سے کوئی بھی انشاءاللہ سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی.